السلام علیکم ناظرین، پروگرام اوپن فورم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فرح احمد۔ سامعین و ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا مقصد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات سے ایسے لوگوں کو مدعو کرنا ہے جن کو سن کے آپ کی رہنمائی ہو سکے۔ امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈائریکٹر ایڈمیشن سید ضیاء الحسنین نقوی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹس کو تحصیل کے نام ملتے جلتے ہوتے ہیں جن سے ان کو ایڈریس کوڈل کے مسائل آتے ہیں، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ جی، جیسے آپ نے بات کی کہ ہم نے پچھلے چند پروگرامز میں اسٹوڈنٹس کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کیا داخلے، اور اس کے بعد لاسٹ پروگرام میں ہم نے میلنگ کے حوالے سے بھی بات کی۔ تو میلنگ میں یہ سب سے بڑا ایشو آتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا ایڈریس غلط ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے کہا بھی کہ ان کے تحصیل کے نام ملتے جلتے ہیں۔ اچھا، ملتے جلتے نام بھی ہوں، ایون دین غلطی کا امکان موجود ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ جب ہم اس کو کوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تحصیلز کی، تو مائٹ پی 01 کی وجہ 02 ٹائپ ہو گیا اور اس کی تحصیل غلط ہو گئی، اور وہ اسٹوڈنٹ کا جو کتابیں تھیں اس کے اصل ایڈریس کی بجائے کسی اور ایڈریس پہ گئیں، بلکہ ملی بھی نہیں اس کو۔ تو اس صورت میں اسٹوڈنٹ تو لا علم رہتا ہے کہ جی مجھے کتابیں ملی ہی نہیں، کب گئی کب آئیں۔ صرف اس کے پاس ایک انفارمیشن ہوتی ہے کہ جب ہم اسٹوڈنٹ کو کتابیں بھیجتے ہیں تو فوری طور پہ ایک SMS بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر کی کتابیں آپ کی فلاں تاریخ کو بھیج دی گئی ہیں اور اگر 2 ہفتے کے اندر آپ کو کتابیں نہ ملیں تو آپ فوری طور پہ اپنے متعلقہ جو پوسٹ آفس ہے وہاں سے رابطہ کریں۔ تو 2 ہفتے کے بعد اگر پوسٹ آفس جاتا ہے، پوسٹ آفس والے بھی یہی بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو یہ کتابیں نہیں آئیں۔ تو اس صورت میں پھر اسٹوڈنٹ کا فوری طور پہ جو ہم نے ای میل ایڈریس ان کی میسج میں بھی لکھا ہوا ہے mailing@aiou.edu.pk، اس پہ اس کو ای میل کرنا ہوگا کہ یہ مجھے میسج بھی آ گیا تھا لیکن مجھے کتابیں ابھی تک نہیں ملی۔ تو ہم پھر فوری طور پہ چیک کریں گے اس کا ایڈریس اور اس کو ایڈریس ٹھیک کر کے اس کو دوبارہ اس پہ کتابیں بھجوائیں گے۔ اور لیٹ سے اسٹوڈنٹ کو کسی طریقے سے پتہ چل بھی گیا کہ جی اس کا ایڈریس غلط ہو گیا، اب اس نے کیسے ٹھیک کروانا ہے، جو اصل سوال ہے آپ کا، جی، تو اس کا ٹھیک کروانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے ویب سائٹ کے اوپر ایک لنک ہے ڈاؤن لوڈز کا، اور ڈاؤن لوڈز میں پورا ایک پورشن ہے ایڈمیشنز کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس سے ریلیٹڈ درخواست اپلیکیشن فارمز پڑے ہوئے ہیں، وہ ڈاؤن لوڈ کرے گا۔ اسی کے اندر ایک درخواست فارم ہے کتاب پتہ درست کرنے کا، ٹھیک ہے، تو وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو فل اپ کرے اور ہمیں شعبہ داخلہ میں وہ بھجوا دے گا۔ اب اس میں جو اس نے فارم پہ اپنا ایڈریس لکھا ہوا تھا اس کو ٹھیک کر کے لکھ دے تو ہم اس کو ایڈریس کو ٹھیک کر دیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہتر۔ سر بتائیے گا کہ اس وقت کیا کوئی ایسا سینٹرلائز سسٹم موجود ہے جس پر اسٹوڈنٹس فوراً اپنا ایڈریس آن لائن ہی تبدیل کر سکیں؟ ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، کیونکہ ہم بار بار آج کل بات کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں اور اس سے اسٹوڈنٹ کو بہت آسانیاں ہوں گی، اور اسی آسانی میں ایک آسانی یہ بھی ہے کہ اس کو یہ کاغذی کارروائیاں نہ کرنی پڑیں۔ جی بالکل، ہمارے جو جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کورسپونڈنس ہیں وہ ڈیجیٹل موڈز میں ہوں۔ تو جو ہم اسی آٹم 2021 کے جو داخلے آنے والے ہیں اس میں ہم شفٹ کر رہے ہیں کیمپس مینجمنٹ سسٹم کے اوپر، جو پارٹ ہے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا۔ تو اس میں اسٹوڈنٹ کو اپنا ایک اسٹوڈنٹ سینٹر اس کو کہہ لیں، ایک پروفائل کہہ لیں، ایک پیج کہہ لیں، جو اس کو ڈیڈیکیٹڈ پیج ہوگا اس کا، وہ اویلیبل ہوگا اور اس پہ پوری انفارمیشن ہوگی اسٹوڈنٹ کی۔ اس کا پروفائل اس کے اوپر موجود ہے، اس نے کتنے فیس وغیرہ دی ہے، فائنینشیل انفارمیشن اس کے اوپر موجود ہے، اس کے ایکڈیمک ریکارڈ پورا موجود ہے کہ شروع سے آخر تک اس نے کتنے کورسز کر لیے، کتنے کرنے ہیں، اب کون سے کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی میں ہی یہ پروویژن دے دی جائے گی کہ وہ وہیں سے ریکویسٹ کرے اپنے ایڈریس چینج کرنے کا آپشن اس کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوگا کہ وہ اپنا ایڈریس چینج کرنا چاہتا ہے تو وہ وہاں سے کر لے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے سیمسٹر میں اس پہ موو کر جائیں گے، لیکن کرنٹ سیمسٹر میں جو سپرنگ 2021 ابھی داخلے ہوئے ہیں اور اسٹوڈنٹ کو کتابیں مل رہی ہیں، اس میں اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا کہ داخلہ اپلیکیشن فارم فل کر کے بھیجے گا تو اس طریقے سے ہو جائے گا۔ سر میرا آپ سے تیسرا سوال ہے کہ یہ جو روایتی طریقہ کار آپ بتا رہے ہیں غلط پتہ درست کرنے کا، آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح سے بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا اور طلبہ کا کافی ٹائم ضائع ہو جائے گا؟ تو اس حوالے سے کیا اقدامات؟ ٹائم لگتا ہے، یقیناً لگتا ہے، کیونکہ جب اس نے درخواست بھیجی 2-4 دن اس کو ملتے ہوئے لگ گئے، پھر یہاں ہمارے پاس پروسیسنگ میں کوئی 5-7 دن لگ گئے۔
تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ اپلیکیشن ملتی بھی نہیں ہے, مس پلیس بھی ہو جاتی ہے, ڈاک میں اسٹوڈنٹ انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے درخواست بھیجی ہوئی ہے اور ہمارا ایڈریس چینج ہو جائے گا. اچھا, ابھی جو روایتی طریقہ کار ہے اس میں بھی ہم نے ایک ممکن حد تک کچھ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ اپ ڈیٹ رہے اپنی جو بھی اپلیکیشن اس نے بھیجی ہے اس کے اسٹیٹس کے بارے میں. جی, جو ہی اس کی یہ اپلیکیشن ہمارے پاس ملتی ہے تو ہم ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ فوری طور پہ اس کو ایک SMS چلا جاتا ہے کہ آپ کی درخواست ہمارے پاس آ گئی ہے, ہم اس کے اوپر عمل کریں گے, اور اس کو ایک ID دے دیتے ہیں, ایک نمبر بھیج دیتے ہیں, ٹریکنگ ID, کہ وہ اپنے اپلیکیشن کا ٹریک دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ہماری ویب سائٹ پر آ کے وہاں لنک بھی ہوتا ہے. ایون اگر اس کے پاس اسمارٹ موبائل ہے اور انٹرنیٹ کا کنیکشن موجود ہے تو وہیں پہ وہ ہمارا پیج کھول کے وہ جو ٹریکنگ ID ہے اس میں ڈالے گا تو اس کو اسٹیٹس پتہ چلتا رہے گا کہ اس کی اپلیکیشن کہاں تک پہنچی ہے اور کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر. تو ممکن حد تک ہم نے کوشش کی ہے کہ منیمائز کریں اس پروسیسنگ ٹائم کو اور اسٹوڈنٹ کو اپ ڈیٹ رکھیں کہ اس کی اپلیکیشن کا اسٹیٹس کیا ہے, اور جو ہی اس کا ایڈریس چینج ہوتا ہے ایک امینڈمنٹ جاری ہوتی ہے, ایک لیٹر جاری ہوتا ہے, اور وہ لیٹر ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل بھی ہو جاتا ہے, اور اسٹوڈنٹ کو ایک SMS بھی چلا جاتا ہے کہ آپ کے درخواست پر عمل ہو گیا ہوا ہے اور آپ اس لنک پہ جا کے آپ وہ لیٹر پرنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, اگر کسی طالب علم نے داخلہ ہونے کے بعد اپنا پتہ تبدیل کرنا ہے, مثلاً کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے یا کسی کا کوئی مرد ہے تو اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے, تو وہ بعد میں کیا پتہ تبدیل کروا سکتے ہیں داخلہ ہونے کے بعد؟ جی بالکل, اس کا اس وقت صورتحال ہی یہی ہے جی کہ داخلہ لیتے وقت اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے ایڈریس چینج کرنے کا. جو وہ فارم کنٹینیو فل کر رہا تھا اس میں بھی کوئی ایڈریس چینج کرنے کا آپشن نہیں ہے. ایون جو آن لائن اگر آپ وہ جا کے اپنے کورسز کی انرولمنٹ کرتا ہے وہاں بھی کرنٹ سسٹم میں پروویژن نہیں ہے. داخلہ ہونے کے بعد وہ اس کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ وہ درخواست بھیجے اور اس کا اپنا ایڈریس تبدیل کروا لے. اور تبدیل کروانے کی 2 ہی صورتیں ہیں جو آپ نے بتائیں. بچی ہے, شادی ہو گئی, کسی اور شہر میں چلی گئی, یا ایون اس کی اپنی جاب ہو گئی بچی کی, اور دوسرا میل ہے وہ کہیں ٹرانسفر ہو جاتا ہے, جاب کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے, تو ویلڈ پروف دینا بہت ضروری ہے ایڈریس چینج کے لیے. یہ ایک امپورٹنٹ ہے, وہ اپنا شناختی کارڈ بھی ساتھ لگائے گا اور ایک ویلڈ پروف ضرور دے گا کہ جس میں وہ ثابت کرے کہ یہ کیا وجہ ہے. اگر ویلڈ ریزن ہوگی تب ہی اس کا ایڈریس تبدیل ہوگا, ادروائز وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. شوقیہ کیوں کرنا چاہے گا؟ نہیں, ظاہر ہے جب وہ پوسٹنگ ہوئی ہے تو اس کے پاس ہوگا نا, ٹرانسفر آرڈرز ہوں گے, شادی ہوئی ہے, نکاح نامہ ہوگا, تو وہ جو بچیاں بھیجتی ہیں ہمیں اپنے ڈاکومنٹ ساتھ لگا کے بھیجیں گے, ویلڈ ریزن اسٹیبلش ہو جائے گی تو اس کا ایڈریس چینج ہو جائے گا. ہمارے سوری میں آپ کی بات کرتا ہوں, جو اگلا جو اسٹیپ ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں پھر یہی ہو کہ وہ اس کو لمیٹڈ ٹائم کے لیے وداؤٹ اینی ریزن ایکسیس ہوگی کہ وہ ایڈریس چینج کرنا چاہتا ہے. جو ہی ایڈمیشن کنفرم ہوتا ہے تو پہلے ہفتے کے اندر جب تک کہ اس کی کورس کی ایلوکیشن ہو, ٹیوٹرز اس کو ملیں, اس کے LMS میں رجسٹریشن ہو, اس سے پہلے اگر وہ ایڈریس چینج کرنا چاہتا ہے تو اسٹوڈنٹ کے پاس اپنا اختیار ہوگا, وہ کر سکتا ہے. یہ آنے والے سسٹم میں, لیکن کرنٹ میں نہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کتنے ریجنز ہیں اور یونیورسٹی ریجنز کے اسٹوڈنٹ کو اس وقت کیا سہولیات دے رہی ہے؟ ہاں جی, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جیسے ہمارا نعرہ بھی ہے کہ تعلیم آپ کی دہلیز پر, جی, اور ہم آپ کی دہلیز پر پہنچتے کیسے ہیں اسٹوڈنٹس کی دہلیز پر, ہم اپنے ریجنل آفیسز کے تھرو. اور اس وقت یہ واحد یونیورسٹی ہے, ادارہ ہے علامہ اقبال یونیورسٹی پاکستان کا, جس کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے پاکستان کے اندر. بے شک. اور اس وقت جو آپ نے سوال کیا کہ ہمارے پاس جو ریجنل آفیسز ہیں, باقاعدہ جو ریجنل کیمپسز یا آفیسز ہیں وہ 48 ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اب ایک جہاں پہ دور دراز کے کوئی چھوٹے شہر ہیں یا کوئی تحصیلیں ہیں جہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, وہ بڑے شہر میں یا بڑے کیمپس پہ جو ہمارا آفس ہے وہاں پہ نہیں آ پاتے, تو ان کے لیے ہم نے فیسلٹی ان کے گھر کے قریب ترین پرووائڈ کرنے کے لیے ہم نے ایک ماڈل اسٹڈی سینٹر کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا ہے. تو موجودہ وائس چانسلر کی کوشش یہی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ان کے گھر کے قریب ترین فیسیلیٹیٹ کریں, اور اسی سلسلے میں ہم نے اس وقت تک کوئی 7 ماڈل اسٹڈی سینٹرز بھی اسٹیبلش کر چکے ہیں. تو یہ ٹوٹل 48 ہمارے فل فلیج ریجنل آفیسز ہیں اور ماڈل اسٹڈی سینٹرز بھی ساتھ ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹ کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو اپنے علاقے میں. صحیح. نقوی صاحب مجھے بتائیے گا کہ ریجن میں IT
یا ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے یونیورسٹی کے مستقبل کے کیا پلانس ہیں؟ پلانس بن بھی چکے ہیں, ایگزیکیوٹ بھی کافی حد تک ہو چکے ہیں, ہو بھی رہے ہیں. فردر پلان بھی ہمارا یہی ہے کہ چونکہ ہم ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ کی کافی تعداد ایسی ہے جن کے پاس وہ گیجٹس نہیں ہیں. جس کی اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں جن کے پاس موبائل فون نہیں ہے, کمپیوٹرز یا لیپ ٹاپس نہیں ہیں. تو یہ پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وہ ان گیجٹس کی ایکسیس بھی ان اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کریں جب ہم ان کو باقی فیسلٹیز آن لائن پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے اپنے ریجنل آفیسز میں لیبز اسٹیبلش کیے ہیں, کمپیوٹر لیبس. وہاں پہ ہمارے جو ریسیپشن آفیسز ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹ کونسلرز بھی موجود ہیں رہنمائی کے لیے, اور ان آفیسز میں بھی ہم نے کمپیوٹرز پرووائڈ کیے ہیں. جو بھی وہاں اسٹوڈنٹ وزٹ کرتے ہیں ایون ایڈمیشنز کے دوران اگر اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ میں جی آن لائن اپنا فارم فل کرنا ہے یا کوئی اپلیکیشن, جس طرح میں نے بات کی کہ وہ اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈز میں پڑا ہوا ہے وہ پرنٹ کرنا ہے, لینا ہے, تو وہاں جائے گا. ریسیپشن پہ کمپیوٹر موجود ہے, پرنٹر موجود ہے, وہ اپنا کام وہاں پہ کر لے گا. اگر خود جانتا ہے نہیں تو اسسٹنٹ موجود ہے, وہ ان کو اسسٹ کر دیں گے. وہ کوئی بھی کام ہو جو کمپیوٹر انٹرنیٹ پہ کرنا چاہتا ہے تو وہاں پہ کر سکتا ہے. اور لیبس پہ اچھی خاصی تعداد میں ہمارے وہاں پہ کمپیوٹرز موجود ہیں. جیسے ہمارے بی ایس لیول پہ یا ماسٹر لیول پہ, بی ایڈ لیول پہ اسٹوڈنٹس کی ورک شاپس ہو رہی ہیں آن لائن. تو ان میں بھی اسٹوڈنٹس کو اگر پرابلم ہے کہ ان کے پاس موبائل یا لیپ ٹاپ وغیرہ گھر پہ نہیں ہے تو اوریجنل آفس میں جا کے اس لیب میں بیٹھیں. اپنے ٹائم سلاٹ کے اوپر انٹرنیٹ کی سہولت بھی وہاں پہ موجود ہے اور اپنی ورک شاپس وہ ایزیلی وہاں پہ اٹینڈ کر سکتے ہیں. سر, ریجنز میں اکثر یہ شکایت ملتی ہے کہ طلبہ کا داخلہ ہی کنفرم نہیں ہوتا, اگر ہوتا ہے تو تاخیر سے ہوتا ہے. اس صورت میں طلبہ کیا کریں؟ داخلہ کنفرمیشن کے حوالے سے ہم نے پچھلے پروگرامز میں بھی تفصیلاً بات کی, اس کو ہم آج دوبارہ کر لیتے ہیں کہ ایک بات ذہن نشین کر لیں جو بھی علامہ اقبال یونیورسٹی میں داخلہ لینے آ رہے ہیں کہ ہم جب داخلہ آفر کرتے ہیں تو وہ ہمارے اسٹڈی پیریڈ سے کم از کم 3 مہینے پہلے وہ ہوتا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. لیٹ سے ہم اسی سپرنگ 2021 کی اگر ہم بات کریں, فیز 1 کے ہمارے ایڈمیشنز جنوری میں آفر ہوئے تھے اور ان کا جو اسٹڈی پیریڈ شروع ہوا وہ 1 مئی سے ہوا. جنوری, فروری, مارچ, اپریل 4 مہینے ہیں. اور یہ 4 مہینے ہم نے پہلے کیوں کیا ایڈمیشن آفر, وہ اسی وجہ سے کہ 6 ہفتے تقریباً ہمارا ایڈمیشن پروسیس رہے گا. یا 15 جنوری سے یہ شروع ہوا اور فروری کے اینڈ تک یہ تقریباً 6 ہفتے ہمارا ایڈمیشن کا پروسیس رہا. جو ہی داخلہ فارم ہمارے پاس پہنچتے ہیں تو ان کو پروسیس کرنے کے لیے ہمیں سفیشینٹ ٹائم چاہیے اور وہ کم از کم 2 مہینے ہیں. تو 1.5 مہینہ یا 6 ہفتے پہلے ایڈمیشن پیریڈ, اس کے بعد ہمارا ایڈمیشن پروسیس کا پیریڈ وہ کم از کم 2 مہینے 8 ہفتے. تو 2 مہینے وہ اور 1.5 مہینہ یہ, تو 3 مہینے 3.5 مہینے کم از کم ایڈمیشن کنفرمیشن میں اسٹوڈنٹ کو لگ سکتے ہیں. اب یہ جو بالکل سٹارٹ میں جنہوں نے داخلہ فارم بھیج دیا ان کا داخلہ جلدی کنفرم ہو جائے گا. جنہوں نے بالکل اینڈ ڈیٹس پہ داخلہ جمع کرایا ان کا داخلہ کنفرم ہوتے ہوئے ظاہر ہے پھر آخری دنوں میں جا کے وہ کنفرم ہوتا ہے. تو ایک تو یہ اتنا ٹائم پیشنٹلی انہوں نے صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسٹڈی پیریڈ کو کیلنڈر ہمارا موجود ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر, وہ کیلنڈر کو ضرور پڑھیں. یہ ایون ہم نے پراسپیکٹس میں بھی یہ کیلنڈر دیا ہوا ہے. جب آپ پراسپیکٹس لے رہے ہیں, داخلہ لے رہے ہیں, ویب سائٹ سے اگر آن لائن بھی آپ نے داخلہ فارم لیا ہے تو وہاں پہ پراسپیکٹس بھی موجود ہے, اس کے اندر بھی یہ ساری معلومات ہیں. ایون ویب سائٹ کے اوپر ایک لنکس میں ایکیڈیمک کیلنڈر موجود ہے, وہاں پہ اس کو اسٹڈی کریں. اور آپ کو یہ پتہ بھی ہونا چاہیے تمام اسٹوڈنٹس کو کہ یہ ہماری ایکٹیویٹیز کون کون سی کب کب ہو رہی ہیں. تو اسی میں یہ ایڈمیشن پیریڈ, میلنگ پیریڈ, پھر اسٹڈی پیریڈ. تو ایڈمیشن پیریڈ ختم ہونے کے بعد میلنگ پیریڈ کے دوران اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن کنفرمیشن شروع ہو جاتی ہے, اور اسٹڈی پیریڈ شروع ہونے سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تمام داخلے مکمل کر کے اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن کنفرم کریں اور ان کو SMS کے ذریعے اطلاع کر دیں. ایون دین چند ایک اسٹوڈنٹس ایسے رہ جاتے ہیں جن کے ایڈمیشن اسٹڈی پیریڈ شروع ہونے کے بعد بھی کنفرم نہیں ہوتے, اور اس میں چند ایک ٹیکنیکل ریزنز بھی ہو سکتی ہیں کہ اس کا داخلہ فارم ہمارے پاس لیٹ پہنچا, یا پھر کوئی فیس کنفرمیشن میں کہیں لیٹ ہوگی, یا پھر خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کی اپنی غلطی تھی کہ ان کا آبجیکشن لگا, انہوں نے فارم جو ڈاکومنٹس پرووائڈ کرنے تھے ساتھ وہ پورے نہیں پرووائڈ کیے, تو پھر ہم نے ان کو ایک لیٹر لکھا کہ یہ ڈاکومنٹ پرووائڈ کریں, پھر ان کا داخلہ ہوگا. ان کا تو بہت ہی زیادہ لیٹ ایڈمیشن ہوتا ہے کنفرم. تو یہ صورتحال ہماری جو ہوگی ایڈمیشن کنفرمیشن میں ان اسٹوڈنٹس کو ان کا خیال رکھنا ہوگا. صحیح.
سر مجھے اسائنمنٹس کے حوالے سے بتائیں کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کی اسائنمنٹ مس پلیس ہو جاتی ہے، اگرچہ اس نے بھیجی ہے، اس کے نمبر لگیں گے یا نہیں لگیں گے، کیا ہوگا؟ ہاں، اسائنمنٹ ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ہمارے اسٹڈیز کا. جب ہمارا اسٹڈی پیریڈ شروع ہو جاتا ہے تو اس میں اسٹوڈنٹ کی 2 ہی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، بلکہ 3. جو ہمارے میٹرک ایف اے اور بی اے لیول کے ہیں انہوں نے اسٹڈی پیریڈ کے دوران کتابیں پڑھنی ہیں، ٹیوٹرز کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے، گائیڈنس لینی ہے، اور ساتھ مشقیں یا اسائنمنٹس حل کر کے ٹیوٹرز کو بھیجنی ہے. جی. اور جو ہمارے بی ایڈ اور ماسٹرز کے اور بی ایس پروگرامز کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے مشقیں بھیجنے کے ساتھ ساتھ جو ورکشاپس ہیں وہ بھی اٹینڈ کرنی ہے. یہ 2 کمپوننٹ کمپلسری ہیں. اور اس کے بعد جب یہ اسٹڈی پیریڈ مکمل ہوتا ہے تو پھر فائنل ایگزام ہوتا ہے. تو فائنل ایگزام میں کوالیفائی کرنے کے لیے اسائنمنٹس میں پاس ہونا بہت ضروری ہے. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اسائنمنٹس اگر ایویلیویٹ نہ ہوئیں یا سبمٹ نہ ہوئیں، اس میں پاس نہ ہوئے، تو فائنل ایگزام دے بھی دیں تب بھی رزلٹ فیل آئے گا. اسی حوالے سے میں اس کو تھوڑا سا امفسائز کر رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس اسائنمنٹس کے اوپر ضرور توجہ دیں کہ وہ اسائنمنٹس ٹائملی جمع کرائیں. اور جو آپ کا سوال تھا کہ جی وہ جمع کرواتے ہیں تو وہ مس پلیس ہو جاتی ہیں. اور اسٹوڈنٹ کو اصولاً ہوتا یہ ہے کہ جو پروسیجر ہے کہ اسٹوڈنٹ اسائنمنٹ اپنے ٹیوٹر کو بھیجے، ٹیوٹر اس کو ایویلویٹ کر کے واپس بھیجے. اب بائی چانس ہوتا یہ ہے کہ اکثر ٹیوٹرز واپس نہیں کر پاتے، یا کرتے ہیں تو وہ ان کو واپس ملتی نہیں ہے ڈاک میں. تو اسٹوڈنٹ بس سپوز کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی میں نے بھیج دی ہے تو مل گئی ہوگی، تو اسائنمنٹس لگ گئے ہوں گے مارکس، وہ اب جا کے اپنا پیپر بھی دے دیتا ہے. اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کا رزلٹ آتا ہے. رزلٹ آیا تو پتہ لگا کہ اسائنمنٹ کے مارکس نہیں لگے ہوئے اور رزلٹ فیل ہے. پھر وہ پریشان ہوتا ہے اور بھاگتا ہے کہ جی میں اسائنمنٹس مس پلیس ہو گئی، مارکس نہیں لگے، اب میں کیا کروں. تو اس کا سمپل پروسیجر یہ ہے کہ وہ ایک اپنا جو اس نے بھیجی تھی اسائنمنٹ اس کی رسید، یہ بھی اس نے خیال رکھنا ہے کہ اسائنمنٹ بھیجتے ہوئے لازمی رجسٹری کرائے یا کسی کوریئر کے ذریعے بھیجے، اور اس کی رسید سنبھال کے رکھے جب تک رزلٹ نہیں آتا. وہ رسید لے کے ایک درخواست لکھ کے ریجنل آفس میں بھجوا جا سکتا ہے، تو خود جا کے جمع کرائے یا بائی ڈاک بھجوا بھی سکتا ہے. اور اس میں لکھے کہ جی میں نے اسائنمنٹ تو ٹائم پہ بھیجی تھی لیکن یہ میرے مارکس نہیں لگے ہوئے. تو پھر ریجنل آفس کے اینڈ پہ ایک پروسیجر ہے کہ وہ وہاں پہ چیک کریں گے، ٹیوٹر سے پوچھیں گے اگر ان کو ملی ہے یا نہیں ملی. اگر اس کو ملی بھی ہے، مارکس نہیں لگے ہوئے، تو اس کو ریوائز کروا دیں گے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں اسٹوڈنٹ نے تو بھیجی تھی، ٹیچر کو نہیں ملی، تو وہ پھر اس کی رسید اس کے پاس ہے اینڈ ٹائم بھیجنے کی، وہ اس کو سپورٹ کرے گی. تو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کمیٹی میں اس کی اپلیکیشن جاتی ہے، وہ اپلیکیشن اس کمیٹی اس کو الاؤ کرتی ہے ٹھیک ہے بیٹا آپ کا تو قصور نہیں تھا، آپ نے ٹائملی بھیجی ہے، مس پلیس ہوگی ڈاک میں، اب ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، اب دوبارہ لکھ کے بھیج دیں. پھر وہ اسٹوڈنٹس دوبارہ اسائنمنٹ لکھ کے یہاں پہ کنٹرولر آفس کو بھیجتا ہے، تو کنٹرولر آفس اس کو ایویلویٹ کر کے ان کے مارکس اس میں شامل کرتے ہیں اور رزلٹ ریوائز کر دیتے ہیں. اچھا یہ چیز تو ہو جائے گی میٹرک ایف اے بی اے میں جہاں پہ مینول اسائنمنٹس ہیں ڈاک کے ذریعے بھیجنی ہے. تو جو ہم پچھلے سیمسٹر سے کام شروع کر چکے ہیں ایل ایم ایس پہ، تو اس میں نے زندگی آسان کر دی کہ اب اسٹوڈنٹ پریشان نہیں ہے کہ اسائنمنٹ بھیجنی ہے مس پلیس ہو رہی ہے. تو ایل ایم ایس پہ اس کا اکاؤنٹ موجود ہے، لاگ ان کرتا ہے، اپنی اسائنمنٹ اپلوڈ کرتا ہے، اور وہاں پہ اس کے پاس کنفرمیشن ہے کہ اسائنمنٹ وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. اور جو ہی ٹیوٹر اس کو گریڈ کرتا ہے، ایویلویٹ کرتا ہے، تو اس کو مارکس بھی وہیں پتہ چل جاتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ یہ جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی ہم طرف جا رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ کو یہ سہولیات آہستہ آہستہ محسوس ہوں گی کہ ہمیں یہ کتنا فوائد ہو رہے ہیں اس ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے. بالکل. اچھا کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جس نے اسائنمنٹ نہیں بنائی لیکن وہ پیپر دے چکا ہے تو کیا وہ پاس ہوگا؟ نہیں، یہ میں بات پہلے کی، بالکل نہیں ہوگا. اسائنمنٹ از کمپلسری کمپوننٹ. جب تک اسائنمنٹ میں پاس نہیں ہوگا اس کا فائنل کمپلیٹڈ مارکس کیلکولیٹ نہیں ہوں گے. فائنل ایگزام میں چاہے وہ 100 میں سے 90 نمبر بھی لے لیتا ہے، اسائنمنٹ میں فیل، رزلٹ فیل، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو اس کورس میں دوبارہ داخلہ لینا ہوگا، اور پھر کتابیں دوبارہ آئیں گی اور پھر وہ اسٹڈی کرے گا، پھر اسائنمنٹس بھیجے گا. ٹھیک ہے سر، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ ٹائم دیا، اور میں امید کرتی ہوں کہ طلبہ کو اپنے بہت سے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنی میزبان فرح احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.